یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے حدیث کی کون سی کتاب خالی ہے؟ اور اسماء الرجال میں کون ہے جو ان کی ثقافت اور ان کے تقوی اور تعلق مع اللہ سے انکار کر سکے؟ اور یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ مصنف عبد الرزاق جس کے جمع کرنے والے احادیث کو عبد الرزاق ابن حمام تھے، اور عبد الرزاق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ پڑھا، نہ سنا جس کی طرف اتنے لوگ جاتے ہوں جتنے عبد الرزاق ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ حدیث سننے جاتے تھے، اور قطاریں لگ جاتی تھیں اور سواریوں پہ سواریاں لوگوں کو لاد لاد کر لے جاتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ان سے سنو۔ یہ سفیان بن عیینہ کے شاگرد ہیں، محمد بن سلام بیکندی اور مخلد بن خالد الشعیری اور نصر بن علی جہضمی، یہ ایک سے ایک بڑا انسان ہے، یہ سب کے سب سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ 107 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے عظمت کا اقرار کرتے تھے۔ یہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا عقیدے میں آپ ذکر سنتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آپ کسی عام آدمی سے جا کر کے امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، فرض کر لیجئے وہ آدمی غیر مسلم ہے تو اسے کیا پتا ابو حنیفہ کیا چیز ہے، اسے کیا پتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا چیز ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح مسلمانوں نے علم سے ایسے ہاتھ دھوئے ہیں، اور یہ ایسی جاہل امت پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے ان لوگوں کی جہالت سے، انہیں کیا پتا سفیان ابن عیینہ کیا چیز تھے۔ یہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ کی عظمت جاننے کے لیے سنیے وہ کون تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سارے دانت گر گئے ہیں، اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے انہوں نے اس کی تعبیر لی، تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے سارے رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے گا اور ایک تم رہ جاؤ گے۔ اور علی ابن مدینی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ اچھی روایات سفیان ابن عیینہ کی۔ یہ جن لوگوں نے حدیث پر اعتراضات شروع کیے ہیں اور الہاد کی راہ کھولی ہے اور حدیث پر اعتماد اٹھایا ہے، یہ وہ پودا جس کا بیج سر سید احمد خان صاحب نے رکھا تھا، اور اب وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے برگ و بار اور اپنے پھل دنیا میں لا رہا ہے۔ یہ سب کے سب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو برے لوگوں میں شامل کریں اور دکھائیں، اور زہری پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ چاہتے ہیں حدیث کی جڑ اکھڑ جائے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھنی شروع کی۔ سفیان ابن عیینہ کوفہ میں تھے، سکا انسان تھے، 7000 کے قریب احادیث ان کی روایات ہیں، اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں لکھی جب تک کہ پہلے اسے یاد نہیں کر لیا، پہلے یاد کرتا تھا پھر اس کے بعد لکھتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر انسان، وہ کہتے تھے اگر مدینہ منورہ میں امام مالک نہ ہوتے اور مکہ مکرمہ میں یہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو حرمین شریفین کا علم ختم ہو جاتا۔ اور علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ جن لوگوں سے میں نے دین سیکھا ہے ان میں سوائے ابن عیینہ کے کوئی نہیں رہ گئے۔ تو میں نے یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، سفیان ابن عیینہ کے علاوہ کوئی نہیں آپ کے اساتذہ میں سے رہ گیا؟ تو سفیان ابن عیینہ کیا حدیث میں ان کا کوئی مقام ہے؟ انہوں نے کہا 40 سال سے حدیث میں امامت کے درجے پہ یہ فائز ہے یہ شخص۔ اور ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنی زندگی میں خدا کی کتاب کا علم اگر کسی انسان کے پاس دیکھا ہے تو ابن عیینہ ہی کے پاس ہے، اس سے زیادہ بھی بڑا آدمی کوئی ہے جسے اللہ کی کتاب کا علم۔ ایک مجلس میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے کہا سمن نقبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں سے کن کن لوگوں کو نقیب بنایا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری
سال مکہ مکرمہ کے ہجرت سے پہلے کے آتے ہیں اور مدینہ منورہ کی ابتدا ہے. وہاں پر مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے تھے، ابو الحسن وغیرہ کہتے ہیں کہ ان سے ابن عیینہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا 12. اور پھر کہنے لگے سعد ابن عبادہ، اسد ابن زرارہ، سعد ابن ربیع، سعد ابن خیثمہ، عبداللہ ابن رواحہ، منذر ابن عمر، ابو الحیثم بن تیحان جو بنو عبد الاشہل میں سے تھے، اور برا ابن معرور، اسید ابن حزیر، عبداللہ بن عمر جو بنو سلمہ میں سے تھے، عبادہ ابن صامت اور رافع جو تھے بنو زریق کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 12 آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے. اور پھر کہنے لگے ان میں جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ہیں یہ بیعت عقبہ میں شریک تھے، پھر بدر میں شریک تھے، احد میں شریک تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ حدیبیہ میں بیعت کی ہے. یہ تھے. لوگ حیران رہ گئے کہ ان کے لیے جیسے بالکل بچوں کی باتیں ہیں، اتنا زیادہ اللہ نے علم سے نوازا تھا اور حکمت کے کیا کہنے. فرماتے تھے جس انسان کی عقل زیادہ ہو جاتی ہے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کی عقل زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنی آخرت کے متعلق سوچتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز میں پڑتا ہے اور سوچتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیا چیز ہوگی. تو ظاہر ہے کہ حلال اور حرام اس کی تمیز جب آدمی زیادہ کرنے لگتا ہے تو پیسے کے معاملے میں پھر اسے قلت ہو ہی جاتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ایک مرتبہ فرمائی. انہوں نے کہا جو شخص بھی حلال مال چاہتا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے اب تک میرے زمانے تک میں نے نہیں دیکھا کہ حلال مال بھی ہو اور پھر اس کے بعد زندگی ٹھاٹھ سے بسر کرے. اس لیے کہ حلال مال جو ہے وہ خود اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کتنا لیا جائے اور کتنا چھوڑ دیا جائے. اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے. یہ ایک جملہ اس شخص کے تعلق مع اللہ اور قدم راست ہونے کی اور شریعت کو سمجھنے میں اور اخلاقیات کو سمجھنے میں دلیل ہے. معلوم ہوتا ہے اگر ایک ہی جملہ بس ان سے منقول ہوتا جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو بھی یہ گواہی تھی اس بات کی کہ اس شخص نے ایک جملے میں اخلاقیات کو جمع کر دیا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا تھا. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس انسان کے گناہ جنس کی قبیل سے ہوں، شہوت، سیکس، اس طرح کے، فَأَرْجُ لَهُ التَّوْبَةَ، تو میں اسے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو. اس لیے کہ جنس خواہش ہے نا نفس کی، جیسے کھانا پینا، اسی طرح یہ معاملہ. اور پھر دلیل انہوں نے یہ دی کہ ان کا دیکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا تھا ایک درخت سے، انہوں نے کھا لیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. تو تم سے اس طرح کا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لو. آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، فغفر له، اللہ نے ان کی لغزش کو معاف کر دیا. فَإِذَا كَانَ مَعْصِيَتُهُ فِي كِبْرٍ، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہو جس کا تعلق کبر سے ہو، غرور سے ہو، لوگوں کی توہین کرنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، اپنی بڑائی، اپنا فخر، میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اتنی میری اولاد ہے، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، میرا عہدہ تم دیکھتے ہو، میری گاڑی کو دیکھتے ہو، یہ سب چیزیں کبر ہی کے گناہ ہیں نا. آگے سنو ذرا انہوں نے کیا کہا. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اس شخص پہ کہیں اللہ کی لعنت تو نہیں پڑ گئی. فَإِنَّ ابلیس، یہ جو شیطان تھا نا اس نے کبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں. فَلُعِنَ، اللہ کی لعنت اس پہ پڑ گئی. ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ اصل میں اس کی جڑ کیا ہے. اگر تو اس کی جڑ خواہش ہے نفس کی، اس کا علاج فرمایا توبہ ہے. اور اگر اس گناہ کی جڑ یہ معصیت اور نافرمانی کی جڑ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے تو فرمایا کہ اس پہ تو لعنت ہے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کوئی آپ لوگوں پر سمجھتے ہیں؟ اللہ نے سب سے زیادہ بڑا انعام لوگوں پر کیا کیا؟ انہوں نے کہا جس شخص کو اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دی، یہ لا الہ الا اللہ لوگوں کے لیے آخرت میں ایسے ہی کام آئے گا جیسے زندگی پانی کے بغیر نہیں گزر سکتی، آخرت لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں گزر سکتی. سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ. اتنا زہد، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق
کہ حرملہ ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھوک لگ گئی، تو ایک محلے میں گلی میں بیٹھ گئے اور اپنی قمیص سے ایک روٹی نکالی اور بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا آدمی، حدیث کا امام، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا دا یا حرملہ ما یقول الناس، چھوڑو لوگوں کو جو کچھ بھی کہیں کہنے دو، ھذا طعامی منذ 60 سنہ، 60 سال سے اسی طرح کھانا کھا لیتا ہوں، اسی طرح روٹی کھا لیتا ہوں۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا عالم دین وہ نہیں ہے جو جانتا ہو کہ جائز اور ناجائز کیا چیزیں ہوتی ہیں، عالم تو وہ ہوا کرتا ہے جو جائز کو جانے اور پھر اس پر عمل کرے، اور ناجائز کو بھی جانتا ہو اور پھر اس سے اجتناب کرے۔ اور فرماتے تھے کہ دیکھو علم حاصل کرو، لیکن یاد رکھو علم اگر تمہیں نفع نہیں دے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جب پہنچو گے تو پھر کیا جواب دو گے؟ اور خود کہتے تھے کہ قیامت کے دن 3 آدمی اتنی حسرت اور نقصان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ ان جیسا کوئی آدمی حسرت کے ساتھ پیش نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس کی رعایا، اور استاد ہے تو اس کا شاگرد، اور مالک ہے تو اس کا غلام قیامت میں آئے اور جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس غلام کے اعمال مالک سے زیادہ ہوں۔ فرمایا افسوس کی بات ہے۔ اور فرماتے تھے دوسرا وہ شخص قابل افسوس ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا، ساری زندگی ایک ایک کوڑی سینت کے رکھتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور جب مر گیا تو جو پیچھے وارث آئے انہوں نے اللہ کی راہ میں اس کے مال کو خرچ کر دیا۔ اب قیامت میں دیکھے گا کہ میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا اور میرے وارثوں نے خرچ کر دیا، انہیں نفع ہوا، اس سے زیادہ حسرت کیا ہوگی۔ اور فرماتے تھے تیسرا وہ عالم دین جو علم کو پھیلاتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا کے اللہ کو راضی کر گئے، اور قیامت میں اللہ اس سے ناراض ہو، تو اس سے زیادہ حسرت کس کو ہوگی کہ جنہوں نے ہم سے پڑھا اور ہم سے سیکھا وہ لوگ تو آگے نکل گئے اور خود ہم محروم ہو گئے، معاذ اللہ۔ مشرف ابن عوان کہتے تھے کہ انہوں نے عمر ابن سکن سے سنا، وہ کہتے تھے میں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، تو بغداد میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ابو محمد سفیان ابن عیینہ، حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیریت سے رکھے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا رہوں، یہ بات زیادہ اچھی ہے بجائے اس کے کہ میں کسی مصیبت پریشانی میں پڑ جاؤں اور پھر صبر کروں۔ اور پھر وہ آدمی بولا اور اس نے کہا حضرت مطرف کے علاوہ ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ جو چیز میرے لیے آپ نے پسند کر لی، جو میں نے اپنے لیے پسند کر لی، جو میں خود دعا مانگتا ہوں، کیا تو میرے لیے بھی ویسے ہی چاہتا ہے؟ تو آپ بتائیں دونوں میں سے زیادہ اچھی بات کس کی تھی؟ کہ انہوں نے کہا خوشی ملے شکر ادا کروں، مطرف رحمت اللہ علیہ نے، اور ابو العلا نے کہا میری دعائیں قبول ہوتی رہیں، تو چپ رہے اور پھر اس کے بعد جواب دیا۔ اب اس جواب سے ذرا اس گہرائی کا اندازہ کیجئے کہ خدا کی کتاب پہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی نظر تھی۔ پھر فرمایا مطرف کا قول زیادہ اچھا ہے، اور اس نے کہا حضرت یہ جو دعا ہے کہ اللہ جس چیز پہ آپ راضی ہوں میں بھی راضی ہوں، یا جو میں مانگوں اللہ آپ دیتے رہیں، یہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ تو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے کہا میں نے قرآن کریم پر غور کیا اور میں نے ایک حال دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عافیت خیر طلب کی، اور اللہ نے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا یہ سلیمان، انہ اواب، بلا شک و شبہ وہ بار بار بات پہ ہماری طرف لوٹتا تھا، رجوع کرتا تھا۔ اور پھر میں نے اس شخص کا حال بھی دیکھا جسے اللہ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، اور ان کا حال میں نے سوچا تو اللہ نے ان کے متعلق بھی کہا کہ نعم العبد، کیا ہی اچھا تھا ہمارا بندہ یہ، انہ اواب، یہ بھی بار بار دعا کرتا تھا مجھ سے، بار بار میری طرف رجوع کرتا تھا۔ تو میں نے تمہارے سوال پہ پھر سوچا کہ یہ شخص ایسا ہے جو خیر کے ساتھ ہے اور اللہ سے رجوع کرتا ہے، اور یہ شخص ایسا ہے دوسرا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو مشکل تکلیف میں مبتلا ہے پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ شکر جو ہے وہ صبر کے مقام تک پہنچ گیا۔ دونوں کو اللہ نے کہا ہمارے بڑے اچھے بندے تھے۔ تو جب میں نے مزید غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ سے خیر مانگتے رہو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ ابن عیینہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا زہد کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جو اللہ نے جائز اور حلال قرار دی ہیں بس ان کو اختیار کر لو۔ لیکن دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا تھا، سواریوں پہ سوار ہوئے تھے، کپڑے پہنتے تھے، اچھے کھانے کھاتے تھے، لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا تھا ان سے رک جاتے تھے۔ بس یہی زہد ہے کہ جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اسے کر لو اور جو ناجائز ہے اسے چھوڑ دو۔ اور پھر آخر وہ وقت آیا جو ہر ایک پہ آنا ہے، آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں، اور جانا ہے اللہ کے یہاں۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وقت آ گیا اور آخری حج کے لیے حاضری ہوئی، اور ان کے ساتھ جو حج میں تھے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حج پورا ہوا اور بیت اللہ میں آخری جو حاضری تھی دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس مقام پہ 70 مرتبہ آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، اور ہر سال آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من ھذا المکان، اللہ اس جگہ کا دیدار اور زیارت یہ آخری نہ کر۔ ہر مرتبہ کہتا ہوں وَإِنِّي قَدْ أَسْتَحْيِيتُ من اللہ، اور اللہ اب آپ سے حیا آتی ہے، اب یہ دعا مانگوں کہ پھر اس مقام پر حاضری ہو۔ 70 مرتبہ آج حج پورے ہو گئے، اب کہتے ہوئے حیا آتی ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ اور ان کے شاگرد اور ان کے دوست کہتے ہیں بس وہ آخری سال تھا ان کا، حج سے واپس ہوئے اور اگلا سال محرم کا شروع ہوا اور انتقال ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا 98 برس، اللہ تعالیٰ نے عمر دی، بہت لمبی عمر دی انہیں، 98 برس تو نہیں، ان کا انتقال ہوا تھا 198 ہجری میں، اور مکہ مکرمہ میں تدفین ہوئی۔ اب بھی مکہ مکرمہ میں جو بڑا قبرستان ہے جہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اللہ کے اچھے بندے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور یہ لوگ جو ہجرت کر گئے تھے، اور جہاں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور یہ لوگ ہیں مدفون ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، وہیں ان کا بھی انتقال ہوا ہے، وہیں ان کی بھی تدفین ہوئی ہے، مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور پھر تدفین وہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے بندے تھے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہی سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ ان کا نام کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ اس لیے شرح کر دی کہ ایسے نہ ہو کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ ان لوگوں کو جو اللہ سے تعلق تھا تو انہیں اپنے عقیدے کی فکر ہی نہیں تھی، انہیں سب سے زیادہ فکر تھی۔ ایک اور ہستی کی بات بتاتے ہیں، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالی کو، اس کی مخلوق کو اس کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں، التفویض مع التنزیہ جس کی بحث چل رہی ہے، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا۔ یہ عبدالعزیز بن عبداللہ ماجشون ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے۔ عبد الملک ابن ماجشون جو مدینہ منورہ کے مفتی تھے، ان کے والد یہ خود اپنے زمانے میں مفتی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق فتویٰ دینے والے، ایک مدت تک بغداد میں رہے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور عبید اللہ بن عمر بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے یہ پڑھے ہوئے تھے۔ یہ ماجشون، ان کے شاگردوں میں لیث ابن سعد ہیں، وکی ہیں، ابو داود ہیں، ابو الولید طیالسی ہیں۔ ایک مخلوق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان سے سنی ہیں اور مالکی فقہ کے مطابق ان کے فتوے لیے ہیں۔ انہوں نے بھی عقیدہ یہی نقل کیا، اور
جہمیہ کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، اور یہ جو جہمی تھے اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کے چند جملے آپ کو بتاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو جہمیہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے بعد کہا اما بعد فقد فہمت ما سألت عنہ، جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے جہمیہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ انکار کرتے ہیں، میں اس کو سمجھ گیا ہوں۔ فیما تتابعت الجہمیۃ فی صفت الرب العظیم، جہاں تک جہمیہ کی بات ہے انہوں نے اللہ تعالی کی صفات پر جو پے در پے چیزیں لکھی ہیں اور جس چیز میں چلے گئے ہیں، اور اللہ کی صفت ایسی ہے الذی فاتت عظمتہ الوصف والتقدیر، اللہ کی صفات کی عظمت نے گم کر دیا ہے کہ لوگ اس کے اوصاف کو بیان کریں اور اس کا کچھ اندازہ لگائیں، اور اللہ کی صفات اتنی بلند و بالا ہیں کہ وقلت السن عن تفسیر صفته، زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی ہیں کہ خدا کی صفات کی تشریح کریں۔ وانحسرت العقول دون معرفت قدرہ، اور عقل عاجز ہے کہ تعالی شانہ کی صفات عالیہ اور اس کی تعریفات کو بیان کریں۔ فلما تجد العقول مساغا فرجعت خاسعتا حسیرتا، اور جب عقل نے چاہا کہ اللہ کی صفات کا احاطہ کرے یا اس میدان میں گھسے تو عقل ہمیشہ ٹھوکریں کھا کے اور ناکام ہو کے واپس آ گئی، واپس پھر گئی۔ اللہ کی صفات علیہ اس قدر بلند ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہی چیز ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی ہے پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات متشابہات میں سے ہیں، عقل کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان کی کچھ تشریح کرے۔ اور پھر کیا اچھی باتیں لکھی ہیں، وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّظْرِ وَالتَّفَكُّرِ فِي مَا خُلِقَ، اور جس چیز کے لیے حکم دیا گیا ہے اور جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا، اس پر سوچو، اس پر غور کرو اور اس کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ وَإِنَّمَا يُقَالُ كَيْفَ لِمَن لَّمْ يَكُن مَرَّةً، یہ جو تم لوگ سوال کرتے ہو کہ ان صفات کی حقیقت کیا ہے، تو یہ تو اس چیز کے متعلق تم پوچھو جو پہلے نہیں تھی۔ ہاتھ کیسے ہیں، پاؤں کیسے ہیں، یہ تم اس کے متعلق پوچھو جو پہلے نہیں تھی۔ ثم کانا، پھر کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، یہ مخلوق پہلے نہیں تھی۔ یہی چیز تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو۔ اما من لا یحول ولم یزل، ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ولیس لہ مثل، اور جس ذات جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، فإنہ لا یعلم کیف هو الا هو، تو تم پوچھتے ہو مجھ سے کہ اس کی صفات کیسی ہیں، تو دیکھو کسی مخلوق کے بارے میں کہو تو ہم لکھیں، خالق کے بارے میں کہتے ہو جیسا کوئی نہیں، فإنہ لا یعلم کیف هو الا هو، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، بس وہ اب خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ والدلیل علی عجز العقول عن تحقیق صفته، اور اگر تم دلیل مجھ سے پوچھو کہ عقل کیسے عاجز آ گئی ہے اور لوگوں کی عقلیں ماند پڑ گئی ہیں کہ اللہ کی صفات کے متعلق بحث کریں، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ عجزھا عن تحقیق صفت اصغر خلقہ، اللہ نے سب سے چھوٹی جو مخلوق پیدا کی ہے نا، تم اس کی صفات پر غور کرو۔ لا یکاد یراہ صغرا، اتنی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کی ہے جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ یہ تو ان کا زمانہ تھا، اس زمانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اللہ کی مخلوق میں جو چیزیں ہیں اس کا آخری درجہ، ایٹم کو جب دیکھتے ہیں تو اس ایٹم میں جو الیکٹران ہیں اور پروٹون ہیں اور نیوٹران ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو فزکس میں بحث کرتے ہیں اور دیگر علوم میں، یہ سب سے چھوٹی چیز پر غور کر لو، فرماتے ہیں یحول و یزول، یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، مٹ جانے والی ہیں،
اللہ کی کسی ایسی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر غور کرو جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی، ولا یرا لہ بصر ولا سمع، اس چیز پر غور کرو گے تو اس کی کوئی آنکھ نہیں ہے، کوئی کان نہیں ہے، کچھ سنتا نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ فعارف غناک عن تکلیف صفت ما لم یصف الرب من نفسه، تو یہاں سے تم پہچانو اپنے آپ کو کہ تم اللہ تعالی کی صفات پر غور کر کے اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، تم تو اس کی مخلوق کی صفات پر غور کر کے ان کی حقیقت کو نہیں پا سکے۔ بعیذک عن معرفت قدر ما وصف منہا، بس جو اوصاف اس نے بیان کر دیے ہیں وہی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الرَّبُّ مِن نَفْسِهِ تَعَمُّقًا وَتَكْلِيفًا، اور جس انسان نے اللہ کی صفات کا انکار کیا اور جو کچھ اللہ نے اپنے متعلق کہہ دیا ہے اس میں حد سے زیادہ گہرائی میں پڑ جائے اور حد سے زیادہ ہی سوچنے لگے، فَقَدْ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا، تو اس آدمی کا حال ایسا ہی ہے جسے جنات کسی انسان کو کسی میدان میں پریشان کر دیں، اسے راہ نہ سجھائی دے کہ کہاں جائے۔ وَلَمْ يَزَلْ يَمْلِي لَهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ شیطان اس کے ساتھ رہے گا، حَتَّى جَحَدَ قَوْلَهُ تعالی، یہاں تک کہ وہ اللہ کی صفات پر غور کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جائے جس کو اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے نہیں کہا تھا اتنا غور کرو، بس سیدھی سادی بات تھی کہ ایمان لے آتے، یہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ پھر انکار کرے گا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا چہرہ مبارک نہیں دکھائے گا، حالانکہ اللہ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن خوشگوار چہرے، خوش و خرم، تر و تازہ چہرے اپنے پروردگار کا نظارہ کریں گے۔ فقال، تو یہ کہے گا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی کو نہیں دیکھا جا سکے گا۔ اور پھر ماجشون رحمت اللہ علیہ نے سلامتی کی راہ یہی لکھی ہے، انہوں نے کہا اللہ کی ان صفات کو پڑھو اور بس گزر جاؤ، ان کے تفسیر، ان کی تشریح، ان کی تفصیل، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ تم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ یحییٰ ابن معین ہیں، امام تھے حدیث کے، حافظ تھے، محدثین گھٹنے ٹیک دیتے تھے ان کے علم کے سامنے۔ ابو زکریا یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ 158 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 8 سال بعد۔ اور کن کن لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی، یہ سب ان اکابر کا تذکرہ اس لیے کرنا پڑ جاتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حدیث انہوں نے سنی ہے۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، ان سے سنا ہے۔ وقی، معن، ابو حفص، یحییٰ قطان رحمۃ اللہ علیہ سب سے انہوں نے حدیث سنی، اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین تو معمولی بات تھی، عراق، الجزائر، شام، مصر، آپ اندازہ کیجئے نقشے کو سامنے رکھتے کہ عالم اسلام کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے، اور ان کے شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک اکیلے ہی ان کے شاگرد ہوتے تو بہت کافی تھے۔ یہ ابو خیثمہ ہیں، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو داود ہیں، ابو بکر ساغانی ہیں، اسحاق کوسج ہیں، ابو بکر احمد ابن علی مروزی ہیں، ابو زرع نصری ہیں، ایک سے ایک بڑا آدمی ان کے شاگردوں کی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اور ابو داود اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہی 4-5 آدمی کوئی معمولی درجے کے تھے، یہ سب حدیث میں ان کے گھر پانی بھرتے تھے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے مبالغے کی بات، کوئی جانتا ہو تو جانتا ہو کہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے آدمی تھے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں، اس سے بڑی بات کیا عرض کریں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اساتذہ کو فخر تھا اس بات پہ کہ ان کی حاضری یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتی رہی۔
یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 10 لاکھ درہم اس زمانے میں چھوڑے، اور ان کے حالات میں آتا ہے کہ فَأَنفَقَهُ كُلَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ، حدیث کو لکھنے میں، جمع کرنے میں فرماتے تھے 10 لاکھ درہم میں نے خرچ کیے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں رہا، اتنے پیسے نہیں رہے کہ جوتا پھٹ گیا تو جوتا خرید لیں، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ تعلق تھا۔ علی ابن مدینی، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ سب کے سب ادب اور احترام سے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور اعتراف کرتے تھے، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بڑی جلالت اور ہیبت والے آدمی تھے، دیکھتے ساتھ روب طاری ہو جاتا لوگوں پہ، اور بہت خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ اللہ نے ذوق بھی بڑا عمدہ دیا تھا، اللہ نے علم بھی ایسے ہی عمدہ دیا تھا، جو غالباً ان کی طبیعت میں ایک چیز تھی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا انتخاب، اللہ نے اس اعلیٰ انتخاب کا ملکہ جو دیا تو انہوں نے حدیث کے علم کی طرف اس جذبے کو لگا دیا اور کمال کا علم پھر حاصل کیا۔ اور یہ امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سب ان سے بڑے تھے، اور یہ ان کی عزت کرتے تھے، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں کے حساب سے احادیث لکھی، اور اتنا علم تھا کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہر وہ حدیث جسے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں، اور خود کہتے تھے کہ دنیا میں زندگی گزری ایسے جیسے خواب دیکھا ہو، اور جو شخص صبح اور شام تقوی اختیار کرتا ہے زندگی میں، دنیا اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور کہتے تھے کہ میں نے حج کیا اور میں اس وقت 24 برس کا تھا، اور میں پیدل بغداد سے چلا مکہ مکرمہ کے لیے، اور 50 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دیکھتے ہیں اور اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی اجتہاد کو دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو پڑھ لے گا اور اجتہاد کو، پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ابو زکریہ رحمہ اللہ حنفیًا فی الفروع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہی فتویٰ دیا کرتے تھے، حنفی تھے فروعات میں۔ اتنا بڑا آدمی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ فتویٰ دیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو حدیث کا نہیں پتا تھا۔ اب تو وہ لوگ آڑے آتے ہیں اور منہ لگتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کو عربی میں حدیث پڑھنی نہیں آتی، اردو کتابیں دیکھ دیکھ کے نعرے لگاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ آیا ہے، اور حدیث کے خلاف ہو گئے حنفی۔ اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ یحییٰ ابن معین جیسے آدمی، بخاری اور احمد ابن حنبل اور مسلم اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے اساتذہ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے پیروکار تھے۔ اس شخص کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حج کرتے رہے مسلسل، اور آخری سفر انہوں نے کیا حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ذوق دیا تھا کھانے کا، خوب اچھا کھاتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس سفر میں ہم ساتھ تھے، اور ذوق کی بات تھی، کھانے میں بہت اچھی چیز ہے، اور فالودہ پیش کیا گیا، اور فالودہ جو تھا وہ کچا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم، تقوی، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ایک انسان ہی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ خوشی اور غم، دکھ اور اچھائی، سب چیزوں کا احساس انہیں ہوتا تھا، اور وہ خشک زہد جو لوگوں پر طاری ہو جاتا ہے، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ طاری نہیں ہوا۔ حسین ابن فہم کہتے تھے کہ مصر کے سفر میں ان کے ساتھ تھا، تو اس زمانے میں
باندیاں بکتی تھیں بازار میں، تو ایک لڑکی پہ نظر پڑی جس کی قیمت 1000 دینار لگائی گئی. تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا اس جیسی خوبصورت خاتون مصر میں نہیں دیکھی ہے، اللہ کی رحمت ہو اس پہ. تو میں نے کہا ابو زکریا آپ جیسا حدیث کا امام یہ بات کرتا ہے، یہ کمنٹس آپ دے رہے ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وعلی کل ملیح، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربانی کرے، رحمت کرے، اور ہر اس خاتون پہ جسے اللہ نے حسن سے نوازا. یہ اس لیے سنایا گیا کہ لوگ یہ احساس نہ کریں کہ اللہ کی عبادت، تقوی ان چیزوں کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی نیت صحیح رہے اور اپنے آپ کو تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رکھے تو اسے ان چیزوں سے انتفاع کبھی ہوتا ہے اور کبھی خود حاصل کرتا ہے. کھانے میں بھی یہی تھا. یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے لیے فالودہ رکھا گیا اور پکا ہوا نہیں تھا، تو بھوک زیادہ لگ رہی تھی، کہنے لگے چھوڑو ایسے ہی کھا لیتا ہوں، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی. اور ابھی مکہ مکرمہ جانا باقی تھا، حج کے لیے مدینہ منورہ میں تھے، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں اتنے بیمار ہو گئے، اس کی وجہ سے طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو حج کے لیے چل پڑے اور کچھ ان کے ساتھ رہ گئے، یہاں تک کہ نکلے حج کے لیے. آخری حج انہوں نے کیا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 6 لاکھ احادیث تو میرے سامنے لکھی تھی، اور خود یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 10 لاکھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہیں. اور ایک مرتبہ حج کے موقع پہ بیت اللہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہ جن لوگوں پر میں نے جرح کی ہے، جن لوگوں کی حدیث نہیں لی، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں انہیں جھوٹا سمجھتا تھا اسی لیے حدیث نہیں لی، میں نے کوئی ضد یا کوئی ایسی معاصرت یا کوئی ایسا حسد مجھے ان سے نہیں تھا، اور اے پروردگار کسی ایک شخص کے متعلق بھی میں نے اسے جھوٹا کہا ہو اور میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات ہوں، اس وجہ سے کہا ہو، حقیقت میں وہ جھوٹا نہ ہو، تو اللہ میری مغفرت نہ کر. باطن کا اتنا صاف اتنا پاک کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی سلامتی ہو اور جو رائے دے بغیر جذبات کے رو میں بہہ کے. یہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 10 لاکھ احادیث لکھی تھی. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب طبیعت خراب ہوئی پھر ٹھیک ہوئے تھوڑا سا تو چلے، اور آخری حج تھا جو انہوں نے کرنا تھا، اور مدینہ منورہ سے جب باہر ہم چلے تو 2 یا 3 دن سواری پہ چلتے رہے. تو ایک دن سو کے اٹھے اور کہنے لگے مجھے کسی نے آواز دی خواب میں، اور اس نے کہا کہ زکریا کے بیٹے یحییٰ، زکریا کے والد یحییٰ معین کے بیٹے، ترغب عن جواری، ہمارے ہمسائے نہیں بنتے، ہم سے دور جا رہے ہو. اور پھر کہنے لگے چھوڑو مجھے، میں مدینہ منورہ واپس ہوتا ہوں. ساتھیوں نے کہا حج ہے کر لیں پھر مدینہ طیبہ حاضری ہو جائے گی دوبارہ. کہنے لگے نہیں، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جانا ہے. اور گئے، اور وہاں پر جمعہ کا دن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سلام کے بعد واپسی ہوئی گھر، اور تھوڑی سی تکلیف ہوئی، بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے ہمسائے میں نہیں رہتے، یہ یہی چیز تھی، بتانا تھا کہ یہاں رہو. اور اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نصیب فرما دی، جنت البقیع میں دفن ہوئے. اور پھر اللہ نے اتنا بڑا انعام ان پہ کیا کہ کیا کہنے اس خوش قسمتی کے، 10 لاکھ درہم اپنے باپ کے حدیث کے علم پر لگا لیے اور 10 لاکھ سے زیادہ احادیث لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر فتویٰ دینے والے اتنے متقی انسان. جب انتقال ہوا تو بنو ہاشم آئے
اور انہوں نے کہا وہ چارپائی نکالو جس چارپائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی، اور جب لوگوں کی بات چیت بڑھ گئی تو بنو ہاشم نے کہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی اور دیگر بنو ہاشم کے افراد تھے، انہوں نے کہا دیکھو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر بنو ہاشم کا حق بنتا ہے، ہمارے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت کے لیے اسی چارپائی پہ اپنی میت کو لٹاتے ہیں، اور یہ شخص یحییٰ ابن معین جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کرتے ہوئے گزاری ہے، اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر لٹایا جائے۔ بس اسی پہ لٹائے گئے، اسی پہ غسل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ذی قعد میں جمعہ جو آیا تھا، جمعے کے دن مسجد نبوی کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کچھ فاصلے پہ یعنی جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے بولنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہٹو آگے سے لوگوں، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جھوٹ کو ہٹاتا رہا ہے۔ خاص الضاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی روایات کی میں جو جھوٹ آ جاتا تھا اسے صاف کرتا تھا، راستہ دو، یہ اس شخص کا جنازہ آ رہا ہے۔ اور ان کے شاگرد ایک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہیں خواب میں، اور من کا ما فعل اللہ بک، یا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ایک محل دیا، اس میں مجھے داخل فرما دیا اور مجھ سے کہا کہ یہ 30 بیویاں تجھے دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا میرے بندے کو دیکھو کیسی اچھی زندگی ہم نے اس سے کی ہے، دنیا میں کیا اس پہ انعامات کیے تھے، آج آخرت کے دن ہم نے اسے کتنا اچھا کر دیا۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا ایک مرتبہ ان کی زندگی میں ہی کہ کوئی خواہش، کوئی چیز جو بتائیں، تو کہنے لگے کہ آدمی سچا ہو اور کتابیں اس نے اتنی لکھی ہوں کہ پورا گھر بھرا ہوا ہو، اور اس کے پاس اور بھی سچے لوگوں کی کتابیں ہوں، اور بس اس کی لائبریری میں جا کے بیٹھ جاؤں اور اکیلا میں آدمی ہوں جو لکھتا رہوں اور پڑھتا رہوں، وہاں کوئی میرے پاس نہ آئے۔ زندگی کی خواہش یہ ہے کہ یہاں پر رہیں۔ لوگوں کے بارے میں اتنا ان کا سینہ صاف تھا۔ امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل، علی ابن مدینی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات جا کر پوچھتے تھے کسی بات کو، کسی چیز کو کہ فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اتنا صاف سینہ تھا ان کا لوگوں کے بارے میں، کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو حدیث کے دفاع کی وجہ سے لوگوں کے معائب بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جھوٹ بولا ہے اس نے حدیث میں، فلاں آدمی میں یہ نقص تھا، فلاں میں یہ عیب تھا، وگرنہ میں کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں 200 سال پہلے جو جنت میں اپنے خیمے لگا چکے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے عیب بیان کرنے کی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا۔ یہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہی عقیدہ ہے جو پرانے حضرات کا تھا، جو اسلاف کا تھا کہ التنزیہ مع التفویض۔ سفیان ابن عیینہ، ماجشون، یہ یحییٰ ابن معین، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، ایک جگہ پہلے بھی ان کی احادیث گزر چکی اور حدیث کے معاملے میں جو بات آئی تھی وہ وہاں بھی بتائی۔ ایک اور جگہ دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی صحیح اس میں سنن ترمذی میں جامع کبیر میں تفسیر کے ابواب نقل کیے ہیں، سورہ مائدہ کی تفسیر میں ایک جگہ انہوں نے کہا، وہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمین الرحمن ملائ صحاؤ، اللہ تعالی کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے جو وہ دنیا میں اپنا فضل کرتا ہے، صحا مسلسل برس رہا ہے، وہ انعام فرماتا جا رہا ہے، لا یغیظها اللیل والنہار، رات اور دن کی یہ گردش اس کی سخاوت پر کوئی اثر نہیں ڈالتی،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جب سے آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس دن سے وہ خرچ کر رہا ہے تو اب تک اس نے کتنا خرچ کیا ہوگا؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، تو جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس سارے خرچے کے باوجود ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ وعرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پہ ہے، وبیدہ الاخری المیزان، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے اپنے ہاتھ میں ترازو کو رکھا ہے، یرفع و یخفض، اور اللہ اس ترازو کو کبھی بلند کرتا ہے کبھی نیچے کر دیتا ہے، قیمتیں کبھی اوپر چڑھ جاتی ہیں کبھی نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ حدیث پڑھی ہے ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع سے، وگرنہ یہی حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے، بخاری، مسلم، بہقی، ابن ماجہ، کس محدث نے اس کا ذکر نہیں کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی ہے۔ وھذا الحدیث، اور یہ جو حدیث ہے فی تفسیر ھذہ الآیہ، اصل میں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اللہ نے کہا غلت ایدیہم، ان کے یہودیوں کے اپنے ہاتھ تنگ ہوں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت بھیجی گئی ہے ان کے اس جملے پہ، بَلْ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ کیا اور بایاں کیا اور دونوں ہاتھ کیا؟ اس سوال کے جواب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وَھذا حدیث قد روته الائمہ، یہ ایسی حدیث ہے جسے ائمہ نے روایت کیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا بڑے بڑے ائمہ رحمہم اللہ سب روایت کرتے ہیں، نؤمن بہ کما جاء، ہم اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من غیر ان یفسر او یتوہم، بغیر اس بات کے کہ اس حدیث میں کوئی شک ہم کریں یا اس حدیث کی مزید تشریح ہم چاہیں، ھذا قال غیر واحد من الائمہ، اور یہی وہ فتویٰ ہے جو ائمہ میں سے بہت سے اماموں نے یہ فتویٰ دیا۔ الثوری، سفیان سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کوفیوں میں سے یہی فتویٰ تھا، مالک ابن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ منورہ میں یہی فتویٰ تھا، ابن عیینہ، یہ ہے وہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق آپ نے ابھی سنا کہ 70 وہ حج جب انہوں نے کر لیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اب شرم آتی ہے کہ یہ کہوں کہ اگلے سال پھر حاضری ہو، یہ سفیان ابن عیینہ کا فتویٰ تھا۔ ابن المبارک، اور ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ تھا کہ انہ تروی ھذہ الاشیاء ویؤمن بها فلا یقال کیف، یہ سب کے سب لوگ ان چیزوں پر ایمان رکھتے تھے اور اس پہ ایمان رکھتے تھے، ان روایات کو بیان کرتے تھے، فلا یقال کیف، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ اور یہ چیزیں کیسی ہیں، یہ ہے اللہ کے حوالے کر دیں، تفویض مع التنزیہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کئی حوالے ان کے اس سے پہلے گزر چکے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ سورہ قاف کی تفسیر بیان کی ہے، اور اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے سورہ قاف کے متعلق کہ جہنم وتقول هل من مزید، وہ کہے گی اللہ کچھ اور بھی ڈال دے، تو آیا ہے نا یہ احادیث آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پہ رکھ دیں گے اور کہے گی میں بھر کے، کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر اور فتح الباری 8ویں جلد میں وہ کہتے ہیں واختلف فی المراد بالقدم، اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ قدم سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، فطریق السلف فی ھذا وغیرہ مشہورۃ، تو جو اسلاف کا طریق تھا، پہلے بزرگوں کا جو طریقہ تھا، امت میں اکابرین کا جو طریقہ تھا، جو عقیدہ تھا، وہ اس بارے میں بھی، قدم کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی مشہور ہے، وہ ہوا، اور وہ عقیدہ کیا ہے، ان تمر کما جاءت ولا يتعرض بتعبیلہ بل نعتقد استحالۃ ما یوہم نقص علی اللہ تعالی، وہ یہ کہ جس طرح یہ آیات اور احادیث آئی ہیں ہم انہیں پڑھیں گے، ان تمر کما جاءت، بس گزر جائیں گے، ولا يتعرض لتعبیلہ، اور ان کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھتے،
بل نعتقد، بلکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ استحالت ما یوہم النقص علی اللہ، کہ اس کی وجہ سے اگر کسی انسان کے ذہن میں تعالی شانہ کی ذات پاک کے متعلق کوئی نقص، اس کا وہم اور خیال آتا ہے تو یہ محال ہے. اللہ کی ذات میں کوئی عیب کی بات نہیں. اللہ تعالی کی ذات پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں. اس بحث میں ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات انہوں نے نقل کی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں کہ تعالی اللہ انہ لا یعمل امرہ فی النار، اللہ تعالی کی ذات اس سے بڑی بلند و بالا ہے. ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں، آسان ترجمہ ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اگر قیامت میں ٹھنڈا کرنا چاہے تو اللہ کا حکم آگ پہ نہیں چلے گا. حتیٰ یستعین علیہا بشیء من ذاتہ او صفاتہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے قدم کا، اپنی ذات اور اپنی صفات کا استعمال کرنا پڑے. حالانکہ تم غور کرو، وہو القائل للنار، اللہ وہی تو ہے جس نے آگ کو کہا تھا کہ کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. فمن یامر نارا اججہا غیرہ ان تنقلب عن طبعہا وہو الاحراق، کون ہے جس نے آگ کو حکم دیا کہ آگ اپنے جلانے کی خصوصیت سے دستبردار ہو جائے اور آگ اپنی جلانے کی خاصیت کو چھوڑ دے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب تعالی شانہ قیامت کے دن جہنم کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے مدد چاہے اپنی ذات پاک سے، اپنی صفات سے؟ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک تو بات یہ ہے کہ ان پہ معتزلہ کا اثر رہا یا نہیں رہا، یہ تو ایک علمی بحث ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اعتزال سے، مگر کچھ سمجھ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کی مراد یہ تھی اس بات سے کہ دیکھو یہ چیزیں متشابہات میں سے، یہ چیزیں عقل سے خود بخود سمجھ آنے والی نہیں ہیں، بس جس طرح کہہ دیا گیا ہے ویسی ہی ہیں باتیں. اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات، انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی کی پنڈلی قیامت میں جو کھول دی جائے گی، یہ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کے متعلق پہلے عرض کر چکے اور آیت کریمہ اس پہ بحث ہو چکی، سنا چکے. اس کے متعلق یہ کتاب الاسماء والصفات میں حافظ بہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَمَّا ذِكْرُ السُّورَةِ، یہ جو ان احادیث میں فی حاضر القصہ، اس قصے میں جو اللہ تعالیٰ کی صورت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور اس قسم کی جتنی احادیث آئی ہیں، فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، جو چیز ہمارے لیے واجب ہے جس پہ عقیدہ رکھنا اور ہر مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ، وہ یہ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پروردگار کی کوئی صورت نہیں ہے، وَلَا هَيْئَةٍ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جسم، شکل، ہیئت ایسی چیزیں نہیں ہیں. فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ، کیونکہ جب صورت ہوگی، شکل ہوگی، جسم ہوگی تو وہ پھر اس بات کا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیسا جسم ہے، کیسی شکل ہے، کیسی صورت ہے. وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ، اور یہ سوالات اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں ممنوع ہیں، نہیں پوچھے جائیں گے، سرے سے یہ سوال کیا ہی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی. اس لیے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک کا، سفیان بن عیینہ کا، اسحاق بن ابراہیم کا، امام ترمذی کا، اور ان سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اور ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے حق تعالی شانہ نے خود جس عقیدے کو چنا اور جس کا انتخاب فرمایا اور جس عقیدے پہ اللہ نے کہا کہ لوگ رہیں، وہ وہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات پر ایمان لاتے اور ہم کیفیات کی نفی کرتے ہیں. ان ساری صفات کو ثابت مان کر
میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان ساری صفات کو ثابت مان کر اس کی مراد کیا ہے کہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ان صفات سے مراد یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں، ان کے معانی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم ان کے معانی متعین کرنے سے بالکل بچتے ہیں، ہٹتے ہیں، جیسے کہ اسلاف نے کیا ہے، اور اسی کا نام ہے التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، کہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی نفی کریں کہ ہم تعالی شانہ کے ساتھ مخلوق کو کوئی بھی مشابہت حاصل ہے، اور یہ کہ وہ چیزیں کیسی ہیں، وہ کیا ہے جو اللہ نے نقل فرما دیا ہے، وہ احادیث جن سے اللہ تعالیٰ کا جسم دار ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اسی عقیدے کو فقہاء اپنی زبان میں التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور قیامت میں اسی عقیدے کے ساتھ مجھے اپنے سامنے حاضری کی توفیق۔